इस वीडियो में हम जुमलों की तरतीब दुरुस्त करके मुकम्मल और मानी खेज जुमले बनाएंगे और उन जुमलों को लिखने का तरीका भी सीखेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी कोशिश कीजिए। Rearrange the following words to make sentences। रीअरेंज का मतलब तरतीब को दुरुस्त करना, यानी हर लफ्ज को उसकी ठीक जगह पर लिखना। द फॉलोइंग यानी दिए गए, वर्ड्स यानी अल्फाज, टू मेक यानी बनाना, सेंटेंसेस यानी जुमले, यानी दिए गए अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाइए। चलिए सबसे पहले हम मिलकर इन दिए गए अल्फाज को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। पहला लफ्ज है अ यानी एक। अ यानी एक। अगला लफ्ज है इज यानी है। इसके बाद शार्पनर। शार्पनर की मदद से पेंसिल को शार्प किया जाता है, यानी उसे नोकदार बनाया जाता है ताकि आसानी से लिखा जा सके। शार्पनर। इसके बाद ये क्या है? फुल स्टॉप का निशान। और फिर एक और लफ्ज, ये लिखा है दिस यानी ये। दिस यानी ये। अ इज शार्पनर दिस। एक है शार्पनर ये। इससे पहले हम एक मुकम्मल जुमले के मुतालिक दो अहम बातें सीख चुके हैं। पहली तो बात यह है कि हर नए जुमले का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, यानी जुमले के पहले लफ्ज का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। और दूसरी अहम बात एक मुकम्मल जुमले के मुतालिक ये है कि उसके आखिर में एक फुल स्टॉप आता है। बिल्कुल ठीक। तो इस जुमले की तरतीब को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले हम उस लफ्ज को तलाश करते हैं जिसका पहला लेटर कैपिटल है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वो इस जुमले का पहला लफ्ज होगा, क्योंकि जुमला हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। बिल्कुल सही। तो इन अल्फाज में से वो कौन सा लफ्ज है जो कि कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है? बिल्कुल ठीक, ये है लफ्ज दिस और इसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा है। इसका मतलब है ये वर्ड सबसे पहले आएगा। इसके बाद एक और अहम चीज वो ये है फुल स्टॉप। इसे जुमले के आखिर में लगाया जाता है, तो इसे सबसे आखिर में रखेंगे। अब हमने बाकी के अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करनी है। हमारे पास बचा है अ, इज और शार्पनर। अगर हमने शार्पनर के मुतालिक कहना हो कि ये है एक शार्पनर, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज अ शार्पनर, यानी ये है एक शार्पनर। इसका मतलब ये हुआ कि दिस के बाद आएगा इज और उसके बाद अ और फिर शार्पनर और फिर आखिर में एक फुल स्टॉप। लेकिन अगर हम दिस के बाद अ लगा दें तो ये हो जाएगा दिस अ इज शार्पनर, जो कि दुरुस्त नहीं होगा। तो सही तरतीब के मुताबिक ये होगा दिस इज और इसके बाद क्या आएगा? अ शार्पनर। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम शार्पनर को पहले लिख दें और अ बाद में लगाया जाए तो वो क्या बनेगा? दिस इज शार्पनर अ, जो कि दुरुस्त नहीं होगा। दिस इज अ यानी ये है एक। इसके बाद क्या आना है? जिस चीज के बारे में बात हो रही है उस चीज का नाम, यानी शार्पनर।
اور آخر میں فل سٹاپ. یہ بن گیا This is a sharpener. یعنی یہ ہے ایک شارپنر یا یہ ایک شارپنر ہے. چلیے اب مل کر اس جملے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. آپ غور سے دیکھیے اور میرے ساتھ لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. سب سے پہلے کیپٹل ٹی، ہر جملے کا پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد باقی کے تمام لیٹر اسمال میں لکھے جائیں گے. ٹی کے بعد ہے ایچ آئی ایس بن گیا دس. اس کے بعد از آئی ایس از. پھر ہے اسمال اس کے لیے لیٹر اے لکھتے ہیں. اس کے بعد شارپنر، شارپنر لکھنے کے لیے ایس ایچ اے آر پی ای این ای آر. یہ بن گیا شارپنر. اور آخر میں کیا آئے گا؟ فل سٹاپ. اور یہ جملہ مکمل ہو گیا. مل کر پڑھتے ہیں This is a sharpener. یعنی یہ ہے ایک شارپنر یا پھر یہ ایک شارپنر ہے. بالکل ٹھیک. چلیے اب مل کر اس اگلے جملے کی ترتیب کو درست کرتے ہیں. سب سے پہلے ان الفاظ کو پڑھیں گے. آپ بھی کوشش کیجیے. A chart full stop this is. A یعنی ایک چارٹ جسے کلاس روم کی دیوار پر لگایا جاتا ہے اور اس پر کچھ ضروری باتیں لکھی ہوتی ہیں. پھر فل سٹاپ. اس کے بعد this یعنی یہ، is یعنی ہے. ایک چارٹ یہ ہے، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک چارٹ ہے. اس بات کو انگلش میں کہتے ہیں This is a chart. درست ترتیب کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اس بات سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ جملے کا پہلا لفظ ہمیشہ جملے کے پہلے لفظ کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پر لفظ this کا پہلا لیٹر کیپٹل ہے تو یہ سب سے پہلے آئے گا. اور دوسری بات جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں وہ یہ فل سٹاپ کا نشان ہے. اسے سب سے آخر میں لگایا جاتا ہے. تو یہ جملہ this سے شروع ہوگا اور اس کے آخر میں آئے گا فل سٹاپ. اب ہمارے پاس باقی بچا ہے a chart اور is. اگر ہم this a chart لکھیں تو یہ درست نہیں ہوگا. this کے بعد آتا ہے is. بالکل ٹھیک. this is یعنی یہ ہے. اب ہمارے پاس بچا ہے a اور chart. اگر ہم this is chart a کہیں تو اس کی ترتیب درست نہیں ہوگی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی. درست ترتیب کے لیے this is کے بعد آنا چاہیے a اور پھر chart. تو یہ بن گیا This is a chart اور آخر میں فل سٹاپ. یعنی یہ ہے ایک چارٹ یا پھر یہ ایک چارٹ ہے. چلیے اب مل کر اسے لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. آپ غور سے دیکھیے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. سب سے پہلا لفظ ہے this اور اس کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ T. اسے کس سے لکھیں گے؟ کیپٹل سے. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے آئے گا کیپٹل T اور اب باقی کے تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھا جائے گا. this لکھنے کے لیے T کے بعد H پھر I اور پھر S. یہ بن گیا this. اس کے بعد لکھیں گے is. I S is. اس کے بعد ہے a لکھنے کے لیے اسمال a اور آخر میں چارٹ C H A R
T بنتا ہے چارٹ اور آخر میں کیا لگائیں گے جملہ مکمل ہونے پر فل سٹاپ. اب مل کر پڑھتے ہیں This is a chart یعنی یہ ہے ایک چارٹ یا پھر یہ ایک چارٹ ہے. چلیے اب جملوں کی ترتیب درست کرنے سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں. نمبر 1 My like I school full stop. جملے کی ترتیب کیا ہے نمبر 1 اور اس کا پہلا لفظ کیا ہے یہاں لکھا ہے my لیکن اسے اسمال میں لکھا گیا ہے. جملے کی ترتیب درست کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اس لفظ کو تلاش کرتے ہیں جو کیپٹل سے شروع ہو رہا ہو. یہ ہے I یعنی مجھے تو اسے ہم سب سے پہلے لکھیں گے اور اسے کیپٹل میں لکھا جائے گا کیپٹل I یعنی مجھے اور فل سٹاپ آخر میں آئے گا. باقی کے الفاظ جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے my, like اور school. my کا مطلب اپنا یا میرا اور like کا مطلب پسند. school یعنی درس گاہ اور I ہم پہلے ہی یہاں لکھ چکے ہیں یعنی مجھے. یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے اپنا اسکول پسند ہے. مجھے اپنا اسکول پسند ہے. اس بات کو انگلش میں کہتے ہیں I like my school. I like my school. تو I کے بعد کیا آئے گا like. اب لکھتے ہیں like. باقی کے تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھیں گے LIKE بنتا ہے like. I like یعنی مجھے پسند ہے. I like. اس کے بعد کیا تھا my. بالکل ٹھیک. اب لکھیں گے my. I like my my my. اور اب کیا آئے گا I like my school. بالکل ٹھیک. اسکول کے لیے SCHOOL اسکول اور آخر میں فل سٹاپ. اب مل کر پڑھتے ہیں I like my school یعنی مجھے اپنا اسکول پسند ہے. اب ہے سینٹنس نمبر 2. دیے گئے الفاظ ہیں آپ بھی پڑھیے شاپ has school full stop the. شاپ یعنی دکان یعنی ایک has یعنی ہے اسکول یعنی درسگاہ اور the کا لفظ کسی جانی پہچانی یا مشہور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ایک دکان اور اسکول کا ذکر ہے. پہلے آپ سوچ کر بتائیے کہ کیا اسکول میں دکان ہوگی یا دکان میں اسکول ہوگا. اسکول میں دکان ہوتی ہے اس لیے اسے انگلش میں کہیں گے The school has a shop یعنی اسکول میں ایک دکان ہے. اسکول سے پہلے the کا لفظ لگایا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسکول کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور اسی اسکول کے متعلق مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک دکان بھی ہے لیکن دکان کا ذکر پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس لیے اس کے ساتھ لگے گا. اس کے علاوہ ان دیے گئے الفاظ میں سے صرف لفظ the ایسا ورڈ ہے کہ جو کیپٹل سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس جملے کا سب سے پہلا لفظ ہوگا. تو چلیے اسے سب سے پہلے لکھتے ہیں. غور سے دیکھیے اور آپ بھی لکھنے کی کوشش کیجیے اور اسے کیپٹل سے شروع کرنا ہے کیپٹل T اور باقی کے لیٹرز کو اسمال میں لکھنا ہے. T کے بعد H اس کے بعد E یہ بن گیا the کے بعد کیا ہے school SCHOOL
school, the school. इसके बाद क्या आएगा? The school has a shop. बिल्कुल ठीक, स्कूल के बाद has, H A S, has. फिर अ लिखने के लिए स्मॉल a और शॉप के लिए S H O P, शॉप. और आखिर में क्या आना है? एक फुल स्टॉप, क्योंकि जुमला मुकम्मल हो गया है. मिलकर पढ़ते हैं. The school has a shop, यानी स्कूल में एक दुकान है. अब आप सोचकर बताइए, स्कूल से पहले द का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इससे क्या पता चलता है कि स्कूल के मुतालिक पहले भी बात हो चुकी है और उसी स्कूल के मुतालिक मजीद बताया जा रहा है कि उसमें एक शॉप भी है. और शॉप के साथ अ का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शॉप के मुतालिक अब ये पहली दफा बताया जा रहा है. अब अगर इसी शॉप के मुतालिक मजीद बात करनी हो तो उसके साथ द का लफ्ज आएगा. जैसा कि The school has a shop, the shop is open. यानी स्कूल में एक शॉप है और वो शॉप खुली हुई है. The shop is open के जुमले में शॉप के साथ द का लफ्ज क्यों आया है? क्योंकि अब शॉप के मुतालिक ये दूसरी बात है, यानी उसी शॉप के मुतालिक मजीद बताया जा रहा है. तो ये था चंद जुमलों की तरतीब दुरुस्त करने का तरीका. अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश भी जारी रखिए. बाकी के जुमलों को अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा.